ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہندوستان کا بڑا طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے؟ منصور نے سوچا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کروایا جائے۔ بالآخر منصور کے تمام وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی انسان چپ کروا سکتا ہے، وہ ہے نواسائے رسول، امام وقت، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس تو منصور نے امام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ آپ آئیں اور اس مشرک کے تکبر کا جواب دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربار آ پہنچے تو سب امام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور تمام مشیر امام جعفر صادق کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے طبیب، میں تم سے کیا پوچھوں، کیونکہ میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ طبیب کہنے لگا، جتنی کتابیں طب کی میں نے پڑھی ہیں، لکھی ہیں، اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں، آپ کے نزدیک طب کیا ہے؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، سرد کا گرم سے، اور ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب پوچھنے لگا، بلا شبہ یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سیکھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے اللہ سے سیکھی۔ وہ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، اے طبیب، کیا میں تم سے کچھ سوال کروں؟ وہ طبیب کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پہ کیوں نہیں؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ ناک کے اندر بال کیوں ہوتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ اے طبیب بتا، پیشانی پہ بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کے کہنے لگا کہ اے نواسائے رسول، ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں اور نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے طبیب سن، اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد مادے دماغ سے باہر نکلتے رہیں تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا، اور پیشانی پہ بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے یا پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پہنچ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اللہ نے ناک کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ متناسب لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغی رطوبت ناک کے وسیلے سے آسانی سے خارج ہو سکے۔ اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہے جب وہ منہ کے قریب آئے تو ناک اسے آرام سے سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی
फौरन अंदर न जा सके। मुंह पर होंठ अल्लाह ने इसलिए रखे ताकि दिमाग से जो रतूबतें मुंह तक पहुंचे वो रुकी रहें और खाना भी इंसान के इख्तियार में रहे, जब चाहे फेंके जब चाहे निकल ले। और मर्द की दाढ़ी इसलिए होती है ताकि मर्दों और औरतों में तमीज रहे, और औरतों की दाढ़ी इसलिए नहीं होती ताकि औरत का चेहरा साफ हो, पुरकशिश हो और मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़े। ऐ शख्स, अगर औरतों के चेहरे पे दाढ़ी होती तो उनका चेहरा पुरकशिश न रहता और मर्द और औरत के बीच में तमीज करना मुश्किल हो जाता। बस जैसे जैसे इमाम तमाम सवालात के जवाब देते गए उस तबीब का तकब्बुर खत्म होता गया। बिलाखिर वो आपके कदमों तक आ पहुंचा और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, मैंने आज तक ये तमाम बातें किसी किताब में नहीं पढ़ी। बेशक ये वो इल्म है जो नबियों, इमामों और सादात की मीरास है। वो कदम चूम कर मुसलमान हो गया और पूरा दरबार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एहतराम में उठ खड़ा हुआ। सुर्ख अकीक हमेशा मासूमीन और बुजुर्गान दीन अपने सीधे हाथ की शम्स वाली उंगली में पहना करते थे, क्योंकि ये पत्थर मुसलसल अल्लाह का शुक्र करता रहता है। और इस पत्थर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पहनने वाले की नेमतों को बढ़ाता है। हर आने वाली मुसीबत अगर इंसान की जिंदगी में आने वाली होती है तो ये खुद पे ले लेता है, टूट जाता है, लेकिन इंसान की अल्लाह के करम से हिफाजत करता है। तभी हमारे इमाम और बुजुर्गान दीन हमेशा अपने सीधे हाथ की शम्स वाली उंगली में ये सुर्ख अकीक पहना करते थे, क्योंकि इस पत्थर का मुसलसल अल्लाह की दरबार में शुक्र करना इंसान को पुरसुकून रखता है, हाजिर दिमाग रखता है, मुसीबतों से बचाने के लिए चारों तरफ एक कवच पैदा करता है। अल्लाह के वली मेरे दादा हजरत शाह शम्स तबरेज सब्जवारी सुर्ख अकीक पे चंद खानदानी इसमें आजम दम करके अपनी अकीदतमंदों को दिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस पत्थर को पहना करो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहजादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी सुर्ख अकीक पे दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। अगर आप ये पढ़ा हुआ सुर्ख अकीक हासिल करना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये इसमें आजम दमशुदा सुर्ख अकीक हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप ये पढ़ा हुआ सुर्ख अकीक जो इंसान को तमाम नहस चीजों से बचाता है, आने वाली मुसीबतों से बचाता है, अल्लाह के जिक्र से चारों तरफ कवच पैदा करता है ताकि कोई भी नहस चीज इंसान की जिंदगी में दाखिल ना हो, हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com से भी हासिल कर सकते हैं। आप ये सुर्ख अकीक हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे।